بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم فلسفہ اور سائنس کا تقابل حصہ اول پڑھنے جا رہے ہیں، سبق نمبر 83 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مادی علم کی کتنی قسمیں ہیں یہ جانا تھا، اور غیر مادی علم کی کتنی قسمیں بنتی ہیں اسے بھی دیکھا، اور دونوں علوم کے یقینی مراتب کیا ہیں انہیں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اسلام کی نظر میں علم کا کیا مقام ہے، اسلام علم کو کیسے اہمیت دیتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ یونانی اور سائنسی نظریات کیا ہیں، فلسفہ وہ کیا نظریات رکھتا ہے اور سائنس کے نظریات کیا ہیں، مزید ان دونوں میں یعنی فلسفے میں اور سائنس میں کہاں اور کیا مماثلتیں پائی جاتی ہیں، مماثلتوں کے ساتھ ان میں اہم اختلافات کیا ہیں، اسے بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک مسئلے کو زیر بحث لائیں گے جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے، یعنی مسئلہ وجود۔ اس میں کل کتنے اساسی نظریات ہیں۔ تو پہلے ہم فلسفے اور سائنس کے دائرۂ کار کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر فلسفہ اور سائنس یہ دونوں دنیا کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ دو طریقے ہیں۔ ان دونوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے اس لیے کہ دنیا کو سمجھ سکیں۔ دونوں کے مناہج اب الگ ہو چکے ہیں، پہلے ایک ہی منہج تھا، یعنی فلسفہ اور سائنس یہ دونوں ایک ہی موضوع کے تحت آتے تھے، اور سائنس فلسفے کی ایک ذیلی شاخ تھی۔ لیکن اب چونکہ سائنس نے فلسفے سے ایک الگ راہ اختیار کر لی ہے، تو بہرکیف ان دونوں سے دنیا کو سمجھا جاتا ہے۔ ان کے درمیان اختلافات بھی ہیں اور مماثلتیں بھی ہیں۔ تو فلسفہ ایک وسیع ترین میدان ہے، وسیع موضوع ہے، اور اس میں حقیقت، علم، اخلاقیات اور وجود جیسے اہم موضوعات کو لایا جاتا ہے۔ اور سائنس اب چونکہ فلسفے سے الگ ہو گیا، تو یہ ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم حقیقت کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اور سائنس اور فلسفے کے درمیان کچھ اہم اختلافات بھی ہیں۔ وہ اختلافات کیا ہیں؟ نمبر ایک اختلاف ان کا موضوعات کے لحاظ سے ہے کہ سائنس کے موضوعات فلسفے کے موضوعات سے اب الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا فلسفہ یہ وسیع ترین موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے، اور سائنس یہ چند مخصوص موضوعات پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فلسفہ حقیقیت، علم، اخلاقیات اور وجود جیسے موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے، سائنس طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اور علم کمپیوٹر وغیرہ ایسے موضوعات کو زیر بحث لاتی ہے۔ دوسرا اہم اختلافات ان دونوں میدانوں کے طریقہ کار میں ہے۔ فلسفہ بنیادی طور پر استدلال اور منطق پر مبنی ہے، لیکن سائنس اب عقلی نہیں ہے۔ سائنس جب تک کوئی تجربہ نہ کرے اس بات کو مانتی نہیں ہے، تو سائنس تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہو گئی۔ مثال کے طور پہ فلسفی اگر اپنے خیالات کو ثابت کرے تو وہ منطقی اور دلائل کے طور پہ کوئی نتیجہ اخذ کر کے اس کو ثابت کرتا ہے، عقلی کاوشیں کرتا ہے، جبکہ سائنس اپنے نتائج کو تجربات، مشاہدات کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کے لیے لیبارٹریز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور سائنسدان تجربے کرتے ہیں اور ایک عرصہ لگا کر وہ ایک نئی چیز ثابت کرتے ہیں۔ ایک تیسرا ان میں نتائج کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ موضوعات کے بعد طریقہ کار اور تیسرا پھر نتائج۔ تو فلسفیانہ نتائج اکثر غیر حتمی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سائنس مشاہدے پر مبنی ہے لہذا اس کے نتائج حتمی ہوتے ہیں، یقینی ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے مشاہدہ اور ایک تجربہ کر لیا۔ مثال کے طور پہ فلسفی کے یہ استدلال کہ خدا کا وجود ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن ہم تو قرآن کریم اور وحی کی روح سے اس کو مانتے ہیں۔ اور فلسفی جب اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے تو وہ عقلی استدلال کرتا ہے، عقل کو زیر بحث لا کر وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو یہ استدلال چونکہ وہ عقل سے کر رہا ہے تو یہ حتمی نہیں ہے، غیر حتمی ہے۔ لیکن جب ایک سائنسدان کوئی نتیجہ اخذ کرے گا، یعنی وہ کسی بیماری کے لیے کوئی دوا تجویز کرے گا، تو وہ دوائی ایک تجربے سے ہوتے ہوئے اسے ہم دیکھیں گے، اسے پرکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، اور وہ دوائی جب اس بیماری میں مؤثر اور شفا کا باعث سمجھی جائے گی تو سائنسدان اس کو ایک دوا کے طور پہ متعارف کروا دے گا، تو یہ نتیجہ حتمی ہوگا۔ تو فلسفے اور سائنس میں جہاں اہم اختلافات ہیں وہاں بہت سی مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ پہلی مماثلت تو یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس ان دونوں کے ذریعے سے دنیا کو سمجھا جاتا ہے،
یہ دو الگ الگ طریقے ہیں جن سے کام ایک جیسا لیا جاتا ہے، یعنی دنیا کو سمجھنا، اور دونوں کو منطق اور استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلسفہ یہ تجرباتی نہیں ہوتا اور سائنس وہ تجرباتی ہوتی ہے، البتہ استدلال تو دونوں میں ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف استدلال تجربے سے اور مشاہدے سے ہو رہا ہے، اور ایک طرف استدلال یعنی فلسفے میں عقل سے کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفہ اور سائنس ایک دوسرے سے بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں، اور فلسفے نے سائنس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سائنس جب تجربہ کرتی ہے تو فلسفہ سوال اٹھاتا ہے، سائنس اس سوال کو حل کرنے کے لیے مزید تجربات کرتی ہے، تو یوں سائنس کو ترقی ملتی ہے، تو فلسفہ سائنس کو ترقی دے رہا ہے۔ اور سائنس نے بھی فلسفے میں بہت سے اہم سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ فلسفے کی جو ابحاث ہیں، سائنس جب ہم تجربات کرتے ہیں تو تجربات کے بعد ہمیں ایک نئی چیز سامنے ملتی ہے، تو فلسفے میں ایک نیا سوال آ جاتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلسفہ سائنس کو فروغ دے رہا ہے اور سائنس یہ فلسفے میں نئے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ خلاصہ کلام کہ فلسفہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کے نئے طریقے فراہم کرتا ہے، جبکہ سائنس ہمیں دنیا کو سمجھنے کے لیے حقائق مشاہدے کی بنیاد پر فراہم کرتی ہیں، اور دونوں مل کر ہمیں ایک زیادہ جامع اور عمیق سمجھ فراہم کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں کچھ اہم تعلقات ہیں۔ وہ مخصوص تعلقات کیا ہیں؟ فلسفہ سائنس سے مل رہا ہے اور سائنس کی تعلقات فلسفے سے ہیں۔ ان تعلقات کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سائنسی تحقیق میں فلسفہ معین ہے، فلسفیانہ تحقیقات میں سائنس مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کئی طریقوں سے مدد فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلسفہ ہمیں سائنسی نظریات کی بنیادوں اور حدود کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے، چونکہ فلسفہ عقلی ہے، منطقی ہے، لہذا سائنسی نظریات اور ان کی حدود کو سمجھنا یہ فلسفے کی روح سے آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فلسفہ ہمیں سائنسی تحقیق کے اخلاقی اور سماجی اثرات پر غور کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم عقلی بنیادوں پر ان کی اخلاقی اور سماجی دائرہ کار اور حدود کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسفیانہ مباحث میں سائنس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جیسے سائنس میں فلسفہ اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ سائنس فلسفیانہ مباحث میں ایک اہم کردار اور مقام رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ سائنسی دریافتیں فلسفیانہ تصورات کو چیلنج کر سکتی ہیں، اور فلسفیانہ سوالات سائنسی تحقیق کی سمت کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فلسفہ دوبارہ اپنی تحقیقات پر اور اپنے تصورات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور نئی جہات سامنے لاتا ہے۔ وجود باری تعالیٰ کا مسئلہ یہ فلسفے میں اور سائنس میں مشترکہ رہا، اور دونوں نے مل کر اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک مسئلہ اسلامی طور پر بھی اہم ہے، تو اس لیے ہم فلسفے اور سائنس کے تناظر میں مسئلہ وجود کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بڑے نظریات چار ہیں۔ ایک نظریہ ہے فیض کا، اور دوسرا ہے نظریہ عرفان، تیسرا نظریہ ارتقاء، اور چوتھا نظریہ تخلیق۔ کون سا نظریہ کس گروہ نے اختیار کیا اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو پہلا اور دوسرا نقطہ نظر یعنی نظریہ فیض اور نظریہ عرفان یہ فلاسفہ کا اختیار کردہ مسلک اور نقطہ نظر ہے، جو افلاطونی، نو افلاطونی، مشائیین، اشراقیین، عرفانیہ اور حکمت متعالیہ میں منقسم ہیں۔ یہ سارے گروہ فلاسفہ کے ہیں، اور ان سب میں یہ دو نظریات مشترک ہیں، فیض اور عرفان۔ تو کوئی نظریہ فیض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کرتا ہے، اور کوئی عرفان کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے۔ افلاطونی اور مشائیین کے علاوہ بقیہ کے ساتھ صوفی کا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فلاسفہ صوفی ہونے سے زیادہ افلاطونی، مشائیین اور نا افلاطونی ہیں۔ نو افلاطونی کا تعارف بھی گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی گروہ وجود باری تعالیٰ کے مسئلے میں متقدمین اور محققین صوفیہ پر اعتماد نہیں کر رہا۔ جب محققین صوفیہ پر اعتماد نہیں کر رہا تو وہ صوفی کیسے ہوا؟ بلکہ وہ تو صحیح معنوں میں افلاطون، ارسطو اور فلاطینوس کے راستے پر گامزن ہیں۔ فلاطینوس، جن کو افلاطین بھی کہا جاتا ہے، یہ نو افلاطونی کے بانی ہیں، جبکہ افلاطون اور ارسطو سے مشائیت کا مدرسہ منسوب ہیں، اور افلاطونیت
یہ افلاطون سے منسوب ہے۔ تیسرا نقطہ نظر نظریہ ارتقاء ہے، جسے دہریوں نے اور منکرین خدا نے اختیار کیا ہے، جو ماہرین حیاتیات اور ماہرین طبیعیات کی ایک جماعت ہے، انہوں نے اس نظریے کو اختیار کیا۔ وجود کے بارے میں یہ موقف نظریاتی فزکس اور نظریاتی بایولوجی کے ماہرین کے ہاں معروف ہے۔ اور چوتھا نقطہ نظر نظریہ تخلیق ہے، جسے حضرات صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، محدثین اعظام رحمۃ اللہ علیہم، حضرات متقدمین صوفیہ اور متکلمین جہان کا ہے۔ تو دوسرے نقطہ نظر نے صرف خالق کے وجود کو حقیقت، جبکہ تیسرے نے مخلوق کو حقیقت جانا ہے۔ اور پہلے اور چوتھے نقطہ نظر میں خالق اور مخلوق دونوں کا وجود الگ الگ حقیقت ہے۔ وجود باری تعالی میں جو 4 اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے اس شجرے میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 نظریہ فیض، یہ فلاسفہ کا اختیار کردہ ہے۔ نمبر 2 عرفان، یہ بھی فلاسفہ کا ہے۔ ارتقاء، یہ سائنسدانوں نے اختیار کیا ہے، اسے انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے سبق میں دیکھیں گے۔ اور نظریہ تخلیق، یہ حضرات متکلمین اور علماء اسلام نے اختیار کیا ہے، جسے علم الکلام کے ابحاث میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو ہم ان 3 نظریات سے، فلسفہ اور سائنس کے تقابل میں ان 3 نظریات سے بحث کریں گے۔ تو فلاسفہ نے کثرت سے وحدت تک پہنچنے کے لیے عقل اور منطق، فکر و استدلال کو مصدر بنایا، اور بعض نے عقل اور منطق کے ساتھ کشف اور الہام کو بھی ماخذ قرار دیا۔ کشف اور الہام، ان دونوں سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ فیض ہے کیا جسے فلاسفہ نے اختیار کیا؟ پہلے ہم فلاسفہ کو سمجھتے ہیں کہ پہلا گروہ ارسطو کا ہے اور اس کے متبعین کا ہے، جنہیں مشائین کہتے ہیں، جبکہ دوسرا افلاطون اور اس کے پیروکاروں کا ہے، جو اشراقیین اور افلاطونیت کے نام سے معروف ہیں۔ انہی اشراقیوں میں ایک گروہ صدرائیہ اور دوسرا عرفانیہ کا نکلا، جسے وجودیہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر وجودیہ سے اختلاف کے نتیجے میں شہودیہ پیدا ہوئے۔ یہ سارے فلاسفہ کے ہی گروہ ہیں۔ اب فیض کیا ہے کہ متقدمین مشائیین کہتے ہیں کہ وجود ایک کلی ہے، یونیورسل ہے، اور ایک کلی وجود واجب، ممکن یا قدیم اور حادث میں منقسم ہے۔ ایک وجود ہے، وہ کلی ہے، اسی میں قدیم، حادث، واجب، ممکن، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ مشائیین کا ماننا ہے۔ یہی مسلک ابو نصر فارابی اور ابن سینا کا ہے، یعنی مسلمان فلاسفہ نے بھی اسے اختیار کیا۔ ان کے مطابق وجود کی حقیقت وحدت نہیں ہے بلکہ کثرت ہے۔ اگرچہ وجود کی اصل وہ تو وحدت ہے، لیکن حقیقت وحدت نہیں ہے۔ اور وجود کی حقیقت کے بارے میں متکلمین علماء نے بھی یہ قول اختیار کیا ہے، سلف صالحین، فقہاء، محدثین کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن فلاسفہ اور متکلمین نے واجب الوجود کے وجود کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے، ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشائیین نے وحدت سے کثرت تک یہ جو قول اختیار کیا ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے نظریہ فیض کو اختیار کیا۔ اسی کو نظریہ صدور بھی کہا جاتا ہے، کہ وحدت سے کثرت صادر ہوتی ہے۔ کثرت کے صدور کی بنا پر انہیں یہ نظریہ فیض کا حامی مانا جاتا ہے کہ وحدت سے کثرت نکلی ہے۔ اگرچہ اسے ایک نظریے کی صورت تو فلاطینوس نے بہت پہلے دے دی تھی، لیکن ابو نصر فارابی نے اس نظریے کی تہذیب اور تنقیح کے بعد اسے مکمل نظام کی صورت میں پیش کیا، جس کی بعد میں کچھ جزئیات کو ابن سینا نے مکمل بھی کیا۔ تو وحدت سے کثرت کیسے صادر ہوتی ہے؟ اس بارے میں فیثاغورس کا کہنا تھا کہ تمام اشیاء کی اصل واحد ہے، اور واحد سے اعداد نکلتے ہیں، اور اعداد سے نقاط نکلتے ہیں، نقطے نکلتے ہیں، اور ان نقاط سے خطوط، خطوط سے سطوح، اور سطوح سے اجسام نکلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری چیزیں اصل میں جو نکل رہی ہیں وہ ایک اصل واحد سے نکل رہی ہیں، جیسے واحد سے ہی اعداد نکلے ہیں۔ یعنی ایک ہے تو اسی سے 2، 3، 4 یہ سارے اعداد نکل رہے ہیں، اور ان اعداد سے پھر نقطے بنتے ہیں، نقطوں سے خط بنتے ہیں۔ نقطوں اور خطوط میں کیا فرق ہے؟ نقطہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ابعاد ثلاثہ، طول، عرض، عمق وغیرہ نہ ہو، اور خط اسے کہا جاتا ہے جو ایک مستقیم ہو، جس میں طول تو ہو لیکن عرض اور عمق یعنی چوڑائی اور گہرائی نہ ہو۔ سطح یہ ایک ہموار زمین کو کہتے ہیں جس کے اندر طول اور عرض وغیرہ ہو سکتا ہے، اور اجسام اس میں طول، عرض، عمق یعنی چوڑائی، لمبائی، گہرائی، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اجسام سے عناصر اربعہ نکلتے ہیں۔
آسان الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ عدد سے نقطے بنتے ہیں اور نقطوں سے خط بنتا ہے، خط سے سطح بنتی ہیں، جیسا کہ مربع، متحادی، خطوط وغیرہ کا مجموعہ، اور سطح سے پھر حجم بنتا ہے جس کی ایک صورت جسم بھی ہے۔ فلاسفہ کا ماننا ہے کہ یہ صدور کائنات اللہ تعالی سے بالایجاب صادر ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی ارادے اور اختیار کے یہ کائنات اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے اور بالایجاب صادر ہوئی ہے، وجوبی طور پر وحدت سے یہ کثرت نکلی ہے۔ فلاطینوس جو کہ ایک عیسائی زاہد اور فلسفی تھے، انہوں نے بھی نظریہ فیض کو پیش کیا ہے اور کہا کہ حقیقت تو واحد ہے، لیکن واحد سے کیا کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ واحد سے عقل، عقل سے نفس، اور نفس سے مادہ کے صدور کی صورت میں کثرت کا ظہور ہوا ہے۔ جب مادہ صادر ہو گیا نفس سے تو پھر پوری دنیا صادر ہو گئی۔ اس کے نزدیک واحد یہ نہ تو ذات ہے اور نہ ہی صفت ہے، واحد نہ تو جوہر ہے نہ عرض ہے، نہ ہی عقل ہے اور نہ ہی خالق ہے، بلکہ وہ واحد صرف واحد مطلق ہے۔ واحد کے بلا ارادہ فیضان سے عقل صادر ہوئی، عقل سے نفس نکلا، نفس سے مادہ نکلا، مادہ نکلا تو پوری کائنات صادر ہو گئی۔ تو یہ ہے نظریہ فیض۔ حضرات متکلمین میں امام غزالی اور دیگر مسلمان علماء نے فلاسفہ کے ان اقوال پر بھرپور تنقید کی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے تو فرمایا کہ یہ نظریہ صدور اور نظریہ فیض یہ تولد کو مستلزم ہے، یعنی نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو گویا کہ فلاسفہ نے عقل کو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے اولاد کے قائم مقام بنا دیا ہے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ نظریہ عرفان میں مادی اور حقیقی دنیا کا فرق سب سے پہلے پارمینائٹریز نے ثابت کیا اور اسے پیش کیا۔ اس کے خیال میں کائنات کے دو رخ ہیں، ایک اصلی رخ ہے اور دوسرا کائنات کا ظاہری رخ ہے۔ اصلی رخ میں ایک ہی کامل اور کلی وجود ہے اور وہاں سکون ہے جو کہ ثبات کو مستلزم ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا، وہ ثابت ہے۔ اور ظاہری رخ میں موجودات کے درمیان تفاوت اور اونچ نیچ پائی جاتی ہے، یہاں حرکت بھی ہے، سکون نہیں ہے، اور یہاں ثبات نہیں ہے، تغیر بھی یہاں پر پایا جاتا ہے۔ پہلے رخ یہ حقیقی ہے جبکہ دوسرا رخ یہ وہم اور خیال ہے۔ یہ دو رخ کائنات کے ان کے خیال میں ہیں، اور اسی نظریے کو آگے افلاطون نے بڑھایا۔ افلاطون اس نقطۂ نظر سے متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک عالم ہے حسی اور ایک عالم ہے مثالی۔ تو عالم مثالی کو انہوں نے اصل مانا اور عالم حسی کو انہوں نے فرع اور سائے کی مانند مانا۔ کہتے ہیں کہ عالم حسی میں کثرت ہے اور عالم مثال میں وحدت ہے، یہ افلاطون کا ماننا ہے۔ یعنی افلاطون کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گھوڑے موجود ہیں، ان تمام گھوڑوں کی ایک اصل حقیقت وہ مثالی گھوڑا ہے جو عالم مثال میں ہے، وہ کامل گھوڑا ہے، اکمل گھوڑا ہے۔ اور عالم مادی میں جتنے بھی گھوڑے ہیں یہ جزئیات ہیں، تو عالم مثال یہ کلیات کا عالم ہے۔ تو یہ اس کی مثال لی جا سکتی ہے کہ ایک انسان ہے، بچہ ہے، یہ اصل ہے، تو یہ افلاطون کے ہاں ایک عالم مثالی ہے، اور اس کا سایہ جو دنیا میں پڑ رہا ہے یہ عالم حسی ہے اور جزئی ہے۔ تو اصل تو سایہ نہیں ہے، اصل تو یہ انسان ہے، تو انسان کی جو اصل ہے وہ کلی ہے اور وہ عالم مثلی میں موجود ہے۔ تو عالم مثال میں کلیات کے وجود یہ حقیقی ہوتا ہے، غیر مخلوق، غیر متغیر اور مستقل بالذات ہوتا ہے۔ اس عالم تک رسائی کیسے ممکن ہوگی؟ عقل اور استدلال سے۔ جبکہ عالم مادی میں ان کلیات کی موجود جزئیات ہیں، غیر حقیقی ہیں، ان کا عکس اور سایہ ہے، اور ان کو جاننے کا ذریعہ حواس ہے۔ تو مادی عالم میں ہم کلیات کی موجودات یعنی جزئیات کو حواس سے سمجھتے ہیں، عالم مثالی میں جو کلیات ہیں اسے ہم عقل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ خلاصہ درس، فلسفہ اور سائنس دونوں دنیا کو سمجھنے کے طریقے ہیں۔ پہلے سائنس فلسفے کے وسیع دائرہ کار میں آتی تھی، پھر سائنس نے ایک الگ راستہ اختیار کیا اور مخصوص طریقہ کار پر چل پڑی۔ وجود کے باب میں 4 نظریات ہیں، فیض اور عرفان کو فلاسفہ نے اختیار کیا اور نظریہ ارتقاء کو سائنسدانوں نے، جبکہ نظریہ تخلیق مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات جس میں ہم فلسفہ اور سائنس کے تقابل میں سائنس کی ابحاث کو زیر بحث لائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔